مولانا محمد یونس صاحب کو کہ وہ اور شرکاء سے حرمت قرآن کے حوالے سے مخاطب ہوں مختصر خطاب کے لیے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحمده ونستعینہ ونستغفرہ، صدق اللہ العظیم۔ سامعین گرامی، آج اس مجلس کا، اس اجتماع کا، اس اکٹھ کا ہم سب اکٹھے کیوں ہوئے ہیں؟ صرف اور صرف ایک بات پہ ہمارا اکٹھ ہے، وہ یہ ہے کہ غیر مسلم ان کے اندر جب بھی کوئی پاگل ہوتا ہے، جس کو بیماری پیدا ہوتی ہے، وہ مسلمانوں کی دل آزاری کرتا ہے۔ ان دل آزاریوں میں سے ایک دل آزاری ابھی ہوئی ہے، تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ قرآن پاک کی جو بے ایمان نے، اس ملعون نے توہین کی ہے، گستاخی کی ہے، تو ہم پوری دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی منہ سے بکواس کرتا ہے تو اس کا علاج بھی تھپڑ ہوتا ہے۔ جب تک تھپڑ نہ لگے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ وہاں کی حکومت مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ نہ کھیلے، ورنہ یہ معاملہ دور تک چلا جائے گا۔ مسلمان جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ ان کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو اس لیے وہاں کی حکومت جو ہے اس نے بھی اس کا دفاع کیا ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ ہم ایسے اقدام کرنا نہیں چاہتے کہ دنیا کے اندر گڑبڑ پیدا ہو۔ ہم یہ پرامن طریقے سے اس بات کو صحیح طور پر سنانا چاہتے ہیں کہ کوئی بے ایمان غیر مسلم کوئی بھی بے ایمان ہمارے پیغمبر پاک کی، ہمارے پیغمبر کے صحابہ کی، اولیاء اللہ کی اور قرآن پاک کی توہین نہ کرے۔ اگر کوئی کرے گا تو اس کا علاج کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ اکٹھے ہو چکے ہیں، ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا یہ اعلان فرمائے کہ کائنات کے اندر جتنے بھی انسان بستے ہیں، آج تقریباً 7.5 ارب کے قریب انسان ہیں، اور جنوں کی تعداد کا کسی کو علم نہیں۔ یہ سارے کے سارے مل کر قرآن کے مقابلے میں کوئی قرآن لانا چاہیں تو سارے کے سارے مل جائیں، لیکن قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس وقت کے کفار نے بھی قرآن کو مٹانے کی کوشش کی تھی، اور آج کا کفر بھی قرآن کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے سر رکھا ہوا ہے۔ لیکن بطور مسلمان یہ میرے اور آپ کے اوپر لازم ہے کہ جس طرح کوئی بندہ اپنے ماں باپ، اپنے آباء و اجداد، اپنے کاروبار کی حفاظت کے لیے اپنے تن من دھن کی قربانی لگا دیتا ہے، اس طرح میرے اور آپ کے اوپر بھی یہ ضروری ہے کہ اس قرآن کے لیے ہم اپنی تمام اپنی جماعتیں، اپنے نظریات اور اپنا سب کچھ سائڈ پہ رکھ کر ایک ہو مسلمان حرم کی پاسبانی کے لیے، جیسے یہ اقبال نے کہا تھا، آج ہم سب قرآن کی پاسبانی کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ کیا آپ سب قرآن کی پاسبانی کے لیے اکٹھے ہیں؟ دونوں ہاتھ بلند کر کہہ دیں نعرہ تکبیر۔ آخری بات جو اقبال نے کہی تھی، یہ قرآن صرف قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ قرآن عملی زندگی کے لیے آیا تھا۔ قرآن کی فریاد وہ ایک کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ تو سامعین، کیا قسمیں اٹھانے کے لیے قرآن آیا تھا؟ ہم قسمیں اٹھانے کے لیے مسجد کے اندر چلے جاتے ہیں، سر پر رکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جب قرآن کے لیے اکٹھے ہونے کے لیے ہیں، آج ہمارا کتنا بڑا قسم ہے، ہم تھوڑے سے ہیں کہ یہ وہابی سنی کا مسئلہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، کل قیامت والے دن یہ قرآن میری اور آپ کی سفارش کرے گا، اور ضرور کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب قرآن سفارش کرے گا اللہ اس کو ضرور قبول فرمائے۔ سب ان کا بائیکاٹ کر اس کے لیے تیار ہے نا؟ تیسری بات، صحافت کے میدان میں جو لوگ ہیں ان سے پوچھے، وہ کافروں، خدا کے غضب میں لطپت قوم، تم بتاؤ
اللہ کی تمہاری اوپر لعنت. تمہارا انجیل بھی ہے, زبور بھی ہے, اور اس کے علاوہ تورات بھی ہے. کہیں پر کسی خطے میں, کسی ملک میں, کسی کے بارے میں, کسی مسلمان کے بارے میں یہ سنا کہ مسلمانوں نے تورات کو جلایا ہو, انجیل کو جلایا ہو, زبور کو جلایا ہو؟ تمہیں وہ کون سی انگل ہے, تمہیں وہ کون سا کیڑا چک مارتا ہے جب مسلمانوں کے ایسے موقع پر بار بار کبھی توہین رسالت اور کبھی توہین قرآن اور کبھی ہماری شاعر کا مذاق اڑا کر ہم مسلمانوں کی دل آزاری کرتے ہو؟ اس طرح کے سفارتی جتنے بھی تعلقات ہیں ختم کرنے کے لیے سارے تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو قبول کر فیصلہ قرآن دا, تو قبول کر فیصلہ قرآن دا, اور کوئی نہیں میرے نبی دے شان دا. تو قبول کر فیصلہ قرآن دا, اور کوئی نہیں میرے نبی دے شان دا. نہیں آپ آیا رب سچے گلیا, اوکھے ویلے تو نبی دے سنگ رلیا, سنگتاں نبھان والیا, جان ود گیا نہیں موڑیا تو جان والیا. تو قبول کر فیصلہ قرآن دا, اور کوئی نہیں میرے نبی دے شان دا. ختم نبوت دا ہویا اعلان ہے, ختم نبوت دا ہویا اعلان ہے. شاید زندہ رب دا قرآن ہے, منہ کالا ہویا مرزے بے ایمان دا. منہ کالا ہویا مرزے بے ایمان دا. تو قبول کر فیصلہ قرآن دا, اور کوئی نہیں میرے نبی دے شان. جزاک اللہ. دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کر دیکھو, دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کر دیکھو, پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کر دیکھو. آنکھیں بھی ہوں گی نم, روشن دل بھی بنے گا گلشن. تم صرف سورہ رحمان پڑھ کر دیکھو. یہ تھے مفتی مطیع اللہ صاحب جو اپنے جذبات کا اظہار فرما رہے تھے. میرے پیارے بزرگوں اور بھائیوں, آج کا یہ احتجاج مظاہرہ جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی عظمت کے لیے ہے, قرآن مجید کے شان کے لیے ہے, آج اس جلسے سے ہمیں یہ پیغام ملنا چاہیے کہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کریں, قرآن سے سبق حاصل کریں. اور یہ قرآن دنیا کے اندر جس مقصد کے لیے آیا تھا, مکہ کے تاریخ کے اوپر نظر دوڑائے. جس طرح زمانے جاہلیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان کو یہ کتاب عظیم عطا فرمائی, اور اس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ان جاہلوں کو ظلمات الى النور, ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آیا. ہم آج اس کتاب کے لیے کھڑے ہیں. آج یہ پدری صاحب سے کہ وہ آئیں اور شرکائے عظمت قرآن کے شرکا سے آخری خطاب فرمائیں. علامہ شبیر احمد صاحب. مائک کا منہ تھوڑا سا ادھر کر دیں, اس مائک کا اسپیکر کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. صدق اللہ و مولانا العظیم. عظمت قرآن, حرمت قرآن اور محبت قرآن کے لیے اس شدت کی گرمی میں آنے والے معزز شرکاء, خصوصاً آج کے اس اجتماع میں علماء کرام کی کثیر تعداد موجود ہے, ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اس پروگرام کے انعقاد کا سبب بنے. جنہوں نے کوشش کی انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. انعقاد کرنے والوں کا انعقاد کرنا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. آپ کا آنا اور آپ کا ایک ایک لمحہ یہاں گزارنا خدا کی عزت کی قسم اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. اس لیے کہ جس قرآن کی عظمت کے لیے جس نہیں ہے, تاجدار کائنات کی بارگاہ میں قیامت کے دن کس منہ سے پیش ہونا ہے, رب کی عدالت میں کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ دو درخواست عالمی عدالت انصاف میں, تاکہ جو بھی اس رائے موت دی جائے. آپ متفق ہیں؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں 56 اسلامی ممالک سے درخواست دے کر قانون بنایا جائے.
हरमत हुर्मत कुरान और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जसारत करने वालों को सजा सजाए मौत हो। मुतफिक हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरे नुक्ते की तरफ। दूसरा नुक्ता ये है कि वो लोग उनके इल्म में है कि न कुरान को कोई मिटा सका न मिट सकता है, न क़यामत तक मिटेगा। इसलिए कि कायनात में दो ही ताकतें हैं, एक खालिक की है, दूसरी मखलूक की है। ये दुरुस्त है। एक ताकत खालिक की है, दूसरी मखलूक की है। तो गोया खालिक की ताकत के सामने कोई ताकत आ नहीं सकती। तो कुरान की तहफ़्फ़ुज़, इसकी हुर्मत और इसकी बका का जिम्मा उस खालिक ने लिया है जिसके सामने कोई ताकत आ नहीं सकती। तो गोया कुरान का मुहाफिज खुद खुदा है। सारी दुनिया के लोग अहले कुफ्र मिल भी जाएं, इकट्ठे भी हो जाएं, तो कुरान की ज़ेर को ज़बर, ज़बर को ज़ेर नहीं कर सकते। इसलिए इस तरह के वाक़यात, एक तो उनकी शर पसंदी है और दूसरा इसमें हमारा इम्तिहान है। ये बात खास है, इस पर मैं गुफ्तगू फोकस करना चाहता हूं। ये बात तयशुदा है कि कुरान न मिटा न मिट सकता है, ना कोई कायनात में इसे, ये अल्लाह के पास भी महफूज है, लोहे महफूज पर भी है, और एक दो नहीं करोड़ों सीनों में ये महफूज है। इसलिए ये मुमकिन, ये उनको भी पता है, वो टच देकर हमें झंझोड़ते हैं कि क्या ये उम्मत मुस्लिमा, ये मुसलमान, ये नौजवान जिन्हें हम यूरोप के कल्चर में बदलकर हम करते रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं, और अपने अपने घरों में जाकर, मसाजिद में जाकर, गली कूचों में जाकर भी इस कुरान की हिफाजत, अजमत और इसकी हुर्मत का ख्याल रखें। रब्बे कायनात आज के इस होने वाले एहतजाज को अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर हम सब के लिए, आपके लिए, उम्मत मुसलमा के लिए आसानियां पैदा फरमाए और उन गुमाश्तों को इबरतनाक निशान बनाए। वस्सलामु अलैकुम वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाह। ये थे अल्लामा शबीर अहमद कादरी साहिब। अब मैं दुआ के लिए दरख्वास्त देता हूँ कारी गुलाम मुर्तज़ा साहब को, इमाम जामिया साले, कि वो आए और इस प्रोग्राम का इख्तिताम दुआ से करें। मैं माजरत चाहता हूँ जिन लोगों को खिताब का मौका नहीं मिला, ये मौका ऐसा है कि हमारे बुजुर्ग खड़े हैं गर्मी में, हबस में, तो इंशाअल्लाह आइंदा किसी मौके के ऊपर हम अपने जज्बात का इजहार करेंगे। अब मुख्तसर दुआ के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम किया जाए ताकि जो लोग गर्मी में खड़े हैं वो अपने आरामगाह में जा सकें। कारी गुलाम मुर्तज़ा साहब दुआ फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हशर व क़िना अज़ाबल मीज़ान। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसगन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। या अल्लाह हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह इसका हमको अजर अज़ीम अता फरमा। या अल्लाह अपनी शान से अजर अज़ीम अता फरमा। या अल्लाह हमारे सबके छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारी हर गलतियों को माफ़ फरमा। या अल्लाह पूरी उम्मत को हिदायत नसीब फरमा।